کرم فضل بسم اللہ اللہم صلی اللہ چل ٹھیک بسم اللہ دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ اپنے امام پاک کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بزرگوں بھائیوں کی بچھائی صف ازا کائنات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کی عزت و آبرو کا واسطہ مجھ سمیت تمام مومنین و مومنات کا صف ازا میں حاضر ہو جانا مالک اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ ذکر پاک کی عزت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ بیمار مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ جتنے مومنین اس جہان فانی سے جا چکے ہیں میرے والدین سمیت مالک تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ حجت دوراں ولی العصر شہنشاہ معظم کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کے اجڑے ہوئے چمن کو میرا اللہ جلد آباد فرما۔ میرے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے وارث کی زیارت کے قابل بنا۔ مولا کے منتظرین، زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ میرا اللہ مرنے سے پہلے ہر مومن اور مومنہ کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ اس وقت تک کسی مومن یا مومنہ کو موت نہ آئے جب تک تیری ذات ہم پہ راضی نہ ہو جائے۔ 5، 12، 14 بادشاہوں کی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ میرا اللہ تمام مومنین و مومنات کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر سادات المؤمنین، اچھا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے آپ؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی شفقت فرمائے تو یہ فرنٹ لائن والے پہلے کوشش کیجیے آپ نزدیک آ جائیں۔ جس کو بھی اپنے سامنے جگہ خالی نظر آ رہی ہے
کوشش کریں بالکل نزدیک آ جائیں میرے. بسم اللہ. جس کی کوئی مجبوری ہے اسے میں زحمت نہیں دوں گا، جو بندہ اٹھ سکتا ہے کم سے کم وہ ضرور اٹھے، مجلس کا ماحول خوبصورت بنے. بسم اللہ. سادات کی موجودگی میں مالک سادات کا سایہ سلامت رہے. سارے شیعہ سنی صاحبان مل کے بات کیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شان. پھر عبادت کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جل شان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے بولیے. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. پھر عبادت کرو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت پیش. آل محمد کی عزت و عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اجازت ہے سادات المؤمنین. مرشد اجازت. کائنات کے بادشاہوں کا ذکر پاک میں حقیر گناہگار اپنے حصے کی نوکری پاک پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت. کائنات کا مالک ہماری نوکریاں، ہماری ڈیوٹیاں، ہمارا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا دن منسوب ہے، مخصوص ہے اس شہنشاہ کے اسم پاک کے ساتھ جس کا نام بھی علی ہے، کردار بھی علی ہے. آباد و شاد رہیں. اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر لگے گا. یہ اس شہنشاہ کے نام پاک کی مجلس ہے جو اپنے وقت کا علی بھی ہے، محمد بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ علی بھی ہے، محمد بھی ہے. میں نے قرآن حکیم سورہ بقرہ سے مرشد کی آیت کریمہ کی تلاوت پاک کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا. بہت توجہ ہے بھی. میں نے گفتگو شروع کر دی. آپ کی مقدس سماعتوں کو بہت قیمتی جملے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا یہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے. انتہائی خوبصورت سماعتیں، صاحبان ادراک لوگ میرے سامنے تشریف فرما. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جب کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت وہاں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آباد و شاد ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم جب کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت وہاں رکھ دیتے ہیں. او مثلہا، یا اس جیسی آیت وہاں رکھ دیتے ہیں. جب یہ آیت پڑھی کائنات کے مالک کی بارگاہ میں، مجھ طالب علم کے ذہن میں خیال آیا، اے کائنات کا مالک، تو فرما رہا ہے کہ ہم آیتیں اٹھا بھی لیتے ہیں، ان کی جگہ پر دوسری آیتیں رکھ بھی دیتے ہیں. کائنات کا مالک جعفر لکھنوی طالب علم ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے، مالک تو آیتوں کو اٹھاتا کیسے ہے، تو آیتوں کو رکھتا کیسے ہے؟ مالک جب تو قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ میں آیت کو اٹھا بھی لیتا ہوں، ان کی جگہ پر ان سے بہتر آیتیں رکھ بھی دیتا ہوں. مالک جب تو آیتیں اٹھا لیتا ہے تو ان کی جگہ پر ان سے بہتر آیتیں رکھ بھی دیتا ہے. مالک مجھ جیسے گنہگار نے آج تک نہ کوئی آیت جاتی ہوئی دیکھی ہے، نہ کوئی آیت آتی ہوئی دیکھی ہے. مالک کیسے پتا چلے تو آیتوں کو اٹھاتا کیسے ہے؟ مالک تو ان کی جگہ پر دوسری آیتوں کو رکھتا کیسے ہے؟ مالک ایمان ہے لیکن دیکھنا چاہتے ہیں تو آیتوں کو اٹھاتا کیسے ہے؟ مالک تو ان کی جگہ پر بہتر آیتیں رکھتا کیسے ہے؟ جب یہ ذہن میں خیال آیا، آواز توحید جعفر لکھنوی، کیا تو نے قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھی؟ میں اللہ فرما رہا ہوں میں آیتوں کو اٹھا بھی لیتا ہوں، ان کی جگہ پر ان سے بہتر آیتیں رکھ بھی دیتا ہوں. مالک تو رکھتا کیسے ہے؟ پھر آواز توحید ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ آباد و شاد رہیے، آباد و شاد رہیے، آباد و شاد رہیے. اللہ فرما رہا ہے میں جب آیت اٹھا لیتا ہوں ان کی جگہ پر اس سے بہتر آیت رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا مالک بات آسان ہونی چاہیے. بالکل بیدار ذہنوں کا خطیب ہوں میں، توجہ بھرپور چاہیے مجھے. میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوا کرتی ہے
کہ آسان سے آسان گفتگو کروں، بچے سے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں، بچے اور نوجوان زیادہ توجہ فرمانا۔ مالک تو آیتوں کو اٹھاتا کیسے ہے، تو آیتوں کو رکھتا کیسے ہے، تو آیتیں اٹھا بھی لیتا ہے، ان کی جگہ پر بہتر آیتیں رکھ بھی دیتا ہے۔ مالک بات واضح نہیں ہو رہی، بچے توجہ فرمانا، نوجوان توجہ فرمانا، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں۔ پھر بات علماء نے یہ بات سمجھائی، اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو پہلے لفظ آیت کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیت کہتے کسے ہیں، وہ کون سی آیات ہیں جن کو اللہ اٹھا بھی لیتا ہے، ان کی جگہ پر دوسری آیتیں رکھ بھی دیتا ہے۔ لو جی میں بڑی جلدی کے ساتھ، کیونکہ اپنے وقت کا مجھے احساس ہے، وقت کے اندر اندر میں نے نوکری پاک مکمل کرنی ہے۔ کون سی وہ آیتیں ہیں جن کو اللہ اٹھا لیتا ہے، ان کی جگہ پر دوسری آیتیں رکھ دیتا ہے؟ علماء نے بتایا آیت میں نہیں، نشانی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ آخری بندہ تک سار اٹھانا، اللہ کی نشانی، یعنی اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، یعنی ہر وہ چیز اللہ کی آیت ہے جو اللہ کے اللہ ہونے پر دلیل بنے۔ ٹھیک ہے، میں نے بات مشکل تو نہیں شروع کر دی، میں نے بات، ہر وہ چیز اللہ کی آیت ہے جو اللہ کے اللہ ہونے پر دلیل بنے، اسے اللہ کی آیت کہتے ہیں، اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آئے، سمجھو یہ اللہ کی، بولو، نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے۔ میں یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن میں بالکل قریب آ کے جملہ کہنے لگا ہوں جن آیتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ انبیاء سارے، توجہ رکھیے گا ذرا، سارے کے سارے انبیاء اللہ کی، بولو، آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انبیاء سارے اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اب یہ آیت پڑھنے کا مجھے اب لطف آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اب ہم جب کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جب آدم کو اٹھایا تھا پھر سام کو رکھ دیا، اللہ نے نوح کو اٹھایا، شیش کو رکھ دیا، اللہ نے ابراہیم کو اٹھایا، اسماعیل کو رکھ دیا، اللہ نے موسیٰ کو اٹھایا، عیسیٰ کو رکھ دیا۔ اللہ ایک آیت اٹھا لیتا تھا، اس کی جگہ پہ دوسری آیت رکھ دیتا تھا، وہ آیت اٹھا لیتا تھا، اگلی آیت رکھ دیتا تھا۔ اب میں جملہ کہنے لگا، آیتیں اٹھاتے اٹھاتے میرے صاحبان، اب اللہ جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، میں سوچتا رہ گیا، اے کائنات کا پروردگار، قانون تیرا یہ ہے کہ جب تو کوئی آیت اٹھا لیتا ہے اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ اب محمد سے بہتر تیرے پاس آیت کوئی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ جو بندہ نہیں بول سکا سر اٹھانا، میرے ساتھ سفر کرنا۔ کائنات کا مالک تیرا یہ اصول ہے کہ جب تو کوئی آیت اٹھا لیتا ہے تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ اب مصطفیٰ سے بہتر تیرے پاس آیت ہی کوئی نہیں۔ جب تو محمد کو اٹھائے گا، محمد کی جگہ پر کس کو رکھے گا؟ آواز توحید ہے جعفر لکنوی، میں نے اس لیے کہا تھا او مثلہا، یا اس جیسی آیت رکھوں گا۔ آہا آہا، شاباش نوجوان، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری، شاہ علی، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، کیا کہنے۔ مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے، آواز توحید ہے اس لیے فرمایا تھا او مثلہا، ناتب خیر منہا او مثلہا، یا اس سے بہتر رکھتا ہوں یا کم از کم اس جیسی آیت رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جب محمد کو اٹھائے گا تو محمد کی جگہ پر کم از کم وہ بیٹھے گا جو محمد جیسا ہو۔ آئے ہائے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، سادات دعا کیجیے گا، ذرا دعا کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے نقوی صاحب، اللہ جب رسول کو اٹھائے گا، یہ قرآن کی آیت سے بات طے ہو گئی نا، اللہ جب رسول کو اٹھائے گا تو مصطفیٰ کی جگہ پر وہ بیٹھے گا جو کم از کم رسول جیسا ہو، پھر وہ رسول کی جگہ پہ بیٹھے گا۔ بات کچھ واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ کے ذہن پہ بوجھ تو نہیں بن رہا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول کو اٹھا رہا ہے تو رسول کی جگہ پر وہ بیٹھے گا جو کم از کم رسول جیسا ہو۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اب رسول جیسا کون ہے بھی؟ پھر وہ تو ہو، کم سے کم وہ ہو جس کے بارے رسول خود فرمائیں، مثلو کا مثلی یا علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں۔ جب بھائی بنائے گئے جب بھائی مواخات، آپ کو یاد ہے نا، جب بھائی بنائے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس جیسا تھا
اس کو اس کا بھائی بنایا تھا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر کو اٹھایا، ادھر سے عمر فاروق کو اٹھایا، میں تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ سرکار سلیمان فارسی کو اٹھایا، ادھر سے ابو ذر غفاری کو اٹھایا، دونوں کو اٹھا کے کہا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، دعا اجازت مالک صاحب۔ میرے علاقے کے بہترین مولا کے مداح بابا سید عمران شاہ جی تشریف فرما، توجہ رکھی ذرا، مالک سعادات کا سایہ سلامت رہے، ان کی دعاؤں سے ذکر پاک کرنے کے قابل ہوں۔ توجہ ہے جناب، اجازت ہے، بات جاری رکھیں جی۔ بھائی بھائی جب بنایا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سب کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، نقوی صاحب کی بلا کتابیں کہتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام پریشان ہوئے۔ میں بات کتاب کی کر رہا ہوں، میں بات کتاب کی کر رہا ہوں، جو کتاب میں جملے درج میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب صاحب کتاب کہتا ہے کہ علی بادشاہ تھوڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کا اتنا کہنا تھا، کائنات کی خوشیاں سمٹ کے چہرہ رسالت میں آئی، دیکھ یا علی جس کو میں نے جس کا بھائی بنایا اس کو اس کا بھائی بنایا جو جس جیسا تھا۔ یا علی کائنات میں نظر دوڑا، اس پوری کائنات نہ کوئی مجھ جیسا ہے نہ کوئی تجھ جیسا ہے۔ شاباش شاباش نوجوان، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، سارے بولو حیدری۔ یا علی کائنات آپ سلامت رہیے، آپ کی دعا چاہیے مجھے۔ یا علی اس پوری کائنات میں نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا، اس لیے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا تو وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ آئے ہائے، جہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا تو وہاں بھی میرا بھائی ہوگا۔ توجہ صاحب، تو وہاں بھی میں رسول کی جگہ پر مرشد وہ بیٹھے گا جو کم از کم رسول جیسا ہوگا، جو رسول کی جگہ پر بیٹھ کر وہ کام کر سکے جو رسول کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے رسول کی مسند پر، قبلہ کاظمی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جگہ پر وہ بیٹھے گا جو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہو۔ آئے آئے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، شاباش نوجوانوں، جو کم از کم چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جو سورج کو واپس پلٹانے کا اختیار رکھتا ہو۔ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، سعادات کا سایہ سلامت رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول کی جگہ پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو رسول کی جگہ پہ بیٹھ کر رسول والے کام کر سکے، اور جو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے رسول کے پیچھے چھپ چھپ کے کہے یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی، وہ رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا، رسول کی جگہ پہ رسول جیسا بیٹھے گا۔ اب جملہ سنیے ذرا، میں بالکل سفر طے کرتے کرتے جو آج کا دن ہے موضوع پڑھنے کا عادی ہوں، اپنے وقت کے اندر مولا امام رضا علیہ السلام کی عزت میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا ذرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں درود و سلام کائنات کی رحمت جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست خالی ہوگی، ٹھیک ہے مرشد؟ جب جگہ خالی ہوئی اب خلیفہ اول کا وقت آیا، توجہ ہے صاحبان کی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ تو نہیں بن رہا، توجہ رکھیے گا ذرا۔ جب خلیفہ اول کا وقت آیا، یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد تو دعا چاہیے مجھے آپ سے، دونوں سادات میرے سامنے میری سرپرستی کے لیے مجھے دعا دینے کے لیے تشریف فرما ہے۔ یہ پہلا زینہ منبر پاک کا دوسرا زینہ، توجہ رکھیے گا نوجوانوں، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، یہ وہ جگہ اسے عرشہ بولتے ہیں، یہ وہ جگہ جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ پھر توجہ رکھیے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کائنات کی رحمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ پہلا زینہ، دوسرا، تیسرا، یہ چوتھی رسول اللہ کی جگہ۔ جب پہلے خلیفے کا وقت آیا اس نے آ کے کیا کیا، جو رسول اللہ کی جگہ تھی وہ چھوڑ دی، چھوڑ کے یہ کہا میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھوں۔ توجہ رکھیے گا، اب میں دیکھوں گا کون بندہ کتنی معرفت کے ساتھ کتنی توجہ کے ساتھ بیٹھا ہے، کون بندہ میرے ساتھ کتنا بولے گا، میری کتنا حوصلہ افزائی کرے گا۔ پہلا خلیفے کا وقت آیا، اس نے رسول کی جگہ چھوڑی اور ساتھ کتاب میں جملے درج ہیں، اس نے منہ سے یہ الفاظ جاری کیے کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ نہ میں وہ ہوں نہ میں ان جیسا ہوں۔ آئے ہائے،
انہوں نے کہا جی نہ میں وہ ہوں، نہ میں ان جیسا ہوں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ دوسرے خلیفے کا وقت آیا، اس نے اوپر والی دونوں جگہ چھوڑ دی احترام میں، یہ رسول اللہ کی جگہ بھی چھوڑ دی، خلیفہ اول کی جگہ بھی چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا جی میں یہاں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ نہ میں وہ ہوں، بولنا 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 جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہ میں وہ ہوں، نہ میں ان جیسا ہوں، یہاں بیٹھ گئی۔ تیسرے خلیفے کا وقت آیا، انہوں نے اوپر والی تینوں جگہ چھوڑ دی، پہلے زینے پہ بیٹھ گئے۔ ساتھ یہ جملہ کہا جی میں وہاں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ نہ میں وہ ہوں۔ توجہ چاہیے مجھے، توجہ چاہیے مجھے، جواب تھا کہ میں جلدی چھوڑ دوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ اچھا تیسرا خلیفہ پہلے زینے پہ بیٹھ۔ اب جملہ سنیے، میری سمجھے گفتگو اب شروع ہونے لگی ہے، اب میری بات شروع ہونے لگی ہے۔ اب جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وقت آیا، بظاہر جب خلافت سنبھالی، اب امیر المومنین علیہ السلام کا جب وقت آیا، اب لوگوں کے ذہن میں مرشد بات یہ تھی کہ پہلے خلیفہ ایک دوسرے کے احترام میں جگہ چھوڑتے رہے، پہلے خلفاء ایک دوسرے کے احترام میں جگہ چھوڑتے رہے، پہلا خلیفہ اوپر بیٹھا، دوسرا اس سے نیچے، تیسرا اس سے نیچے۔ اب علی کی باری آئی، اب تو پیچھے زینہ ہی کوئی نہیں بچا، اب علی کہاں بیٹھیں گے، اب علی کہاں بیٹھیں گے، اب تو جگہ ہی کوئی نہیں بچی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں اب علی ہمارے نیچے، ہمارے درمیان نیچے فرش پہ بیٹھیں گے، نیچے زمین پہ بیٹھیں گے، قالین پہ بیٹھیں گے۔ اچھا جی جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، اب میں جملہ پڑھنے لگا، دیکھ تو کون بندہ کیسے نہیں بولتا۔ اچھا اب دنیا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں اب علی کہاں بیٹھتے ہیں، اب علی کہاں بیٹھتے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھر گئی یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ ابھی علی آ رہے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں علی بیٹھتے ہیں۔ کچھ بندے شاہ جی ممبر کے قریب قریب ہو کے بیٹھ رہے تھے، ان کو خیال ان کا یہ تھا کہ شاید رسول علی یہاں نیچے ہمارے درمیان زمین پہ بیٹھیں گے۔ اب جڑا بندہ کدی مسجد نہیں سی نہ آیا، شاباش جی قاسم صاحب قبلہ، اس دن وہ بھی آیا، اس دن وہ بھی آیا تھا، صرف آیا اس لیے تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں۔ اچھا لو جی مسجد کھچا کھچ بھر گئی، دروازے تک بھر گئی۔ جب بھر گئی مسجد، اب انتظار کی گھڑیاں ختم۔ تھوڑی دیر کے بعد کائنات کا بادشاہ، رسول اللہ کا اصل وارث، رسول کا اصل جانشین، اس حالت میں ابا مصطفیٰ کی پہنے ہوئے، کبا مصطفیٰ کی پہنے ہوئے، سر پہ امامہ محمد کا، ہاتھ میں عصا مصطفیٰ کا، انگشتری مصطفیٰ کے ہاتھ میں سجائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل بندے رسہ دے رہے ہیں، علی آگے بڑھتے آئے، آگے بڑھتے آئے، آگے بڑھتے آئے۔ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، پتہ نہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں۔ علی آگے بڑھے، دکھ لگے گا اس بندے پر جو بندہ جملہ سن کے سمجھ کے پھر نہ بولا۔ علی آگے بڑھ کے شاہ جی علی نے بسم اللہ پڑھ کے پہلے زینے پر بھی قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پر بھی قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پر بھی قدم رکھا۔ علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ سارے بولو حیدری، علی شاباش، علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ اور مرشد وہاں بیٹھ کر علی بادشاہ نے ایک جملہ کہا، اے لوگو تم اللہ کا شکر ادا کرو، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ شاباش نوجوانوں، شاباش، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ نوجوان بولنا میرے ساتھ۔ اے علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے تخت مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے حکومت مل گئی۔ علی بادشاہ نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کہ مجھے تخت مل گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے حکومت مل گئی۔ علی بادشاہ لوگوں کی طرف دیکھ کہنے لگے، اے لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آئے ہائے، اے لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ بس بھی چھوڑ دیے میں نے، وقت گزرتا رہا۔ علی بادشاہ اٹھے، مولا حسن آئے، مولا حسن اٹھے، مولا حسین اٹھے، مولا حسین اٹھے، علی زین العابدین آئے، علی زین العابدین اٹھے، محمد باقر اٹھے، مولا جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا جعفر صادق کو جب اللہ نے اٹھا لیا، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑی جلدی کے ساتھ، مجھے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وقت مجھے روک رہا ہے۔ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھے، مولا امام علی رضا علیہ السلام کا وقت آیا۔ میری ساری تقریر ختم، سارا میں نے چھوڑ دیا، آخری جملہ فضائل کے حصے کا۔ مولا امام، میں پڑھنا، یہ تمہیدی مراحل تھے جو میں نے طے کیے۔ مولا امام رضا علیہ السلام بادشاہ کے حوالے سے تقریر میری اب شروع ہو رہی تھی، لیکن تقریر کے شروع ہوتے ہی میرا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن میں بات یہاں پہ عزت مولا امام رضا علیہ السلام پہ ایک جملہ پڑھ کے میں مصاحب کے 2 جملے۔ جب مولا امام رضا علیہ السلام کا وقت آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، محمد کی جگہ پہ محمد آتا ہے،
اب سمجھ آئی رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا کلنا محمد. ہائے ہائے، اب سمجھ آئی رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، کیونکہ محمد کی جگہ پہ محمد ہی آ سکتا ہے. موسیٰ کاظم کو اللہ نے اٹھایا منصب امامت پر، کرسی امامت پر، مولا امام رضا علیہ السلام کو رکھا. بہت ساری باتیں کرنے کے لیے لیکن میں نے ساری چھوڑ دی. دل میرا دکھ رہا ہے کہ وقت نہیں میرے پاس. بس آخری جملہ سن. امام رضا علیہ السلام مامون نے بلایا، مولا امام رضا علیہ السلام تشریف لائے خراسان مشہد میں آئے. امام رضا علیہ السلام کے بظاہر تخت مولا امام رضا علیہ السلام کو دیا. مولا لوگ، میں چاہتا ہوں کہ بندے آپ کی بیعت کریں. اندر دشمن ولایت، اندر دشمنی اہل بیت، بظاہر اپنے آپ کو محب شو کر رہا ہے. مولا میں چاہتا ہوں بندے آپ کی بیعت کریں. امام رضا علیہ السلام نے بندے سامنے اکٹھے، پاک امام تخت پہ تشریف فرما. امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. اس مامون نے دیکھ کے کہ مولا بندے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے. امام دیکھ، میں پتہ نہیں کون بندہ جملہ سمجھے گا. مولا نے ہاتھ یوں کیا بیعت لینے کے لیے. مامون دیکھے تو مولا اپنا ہاتھ یوں بڑھائیے، بیعت لیجئے. امام میں جاہل، تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتے. ہوئے ہوئے دکھ لگا اس بندے پر جو بندہ نہیں بول سکے اس جملے پر. انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے سامنے یوں نہیں کرتا. ہم بیعت چھوڑ دی، میں نے یہ بات بھی چھوڑ دی. آپ نے پھر سنا، مامون اپنے دربار میں ایک دن بیٹھا تھا، اچانک بہت خوبصورت اچھی خوشبو آئی. مامون کو حیران ہو کے دائیں پہ دیکھ کے کہنے لگے یہ اتنی خوبصورت، میں بادشاہ ہوں، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میری گھڑی کے مطابق 8-9 منٹ ہیں. بسم اللہ، اسی اجازت دے. خوشبو بات یاد ہے. مولا امام مامون کو خوشبو آئی. اس نے درباریوں سے پوچھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ درباری بھی آس پاس دیکھنے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. اچانک دربار کا پردہ اٹھا، ایک بندہ سامنے طلوع ہوا، آگے بڑھا. اس نے کہا بادشاہ پریشان نہ ہو، یہ خوشبو میرے پاس سے آ رہی ہے. اب مامون متوجہ ہوا کہ تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے، یہ کون سا عطر ہے، کون سی کستوری خوشبو کہاں سے لی تو نے؟ اس نے کہا میں نے لگائی نہیں، میرے پاس ہے. اس نے کہا تو دکھا سکتے؟ اس نے کہا دکھانے کے لیے تو آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھ کے اس نے کپڑے کا ایک گٹھلی بنائی تھی، وہ کھول لی. کھول کے اندر سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی. ڈبیاں نکال کے پھر اس کو کھولا. کھول کے دیکھایا کیا، چھوٹے چھوٹے کچھ بال تھے. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا ذرا، توجہ رکھیے گا ذرا. میرے ساتھ بولتے ہیں نا جو بندے بیدار بیٹھے، بیدار ذہنوں کا خطیب ہوں میں، سوئے ہوئے مجمع میں پڑھنے کی شاجی عادت نہیں مجھے. میرے ساتھ بولتے ہیں نا تو 2 جملے میں پڑھ سکوں گا. اب اس نے ڈبی کھول لی، اس میں سے کچھ بال نکلے. اس نے بال نکالے، بادشاہ کے سامنے کیے. اس نے کہا خوشبو یہاں سے آ رہی تھی. دیکھا خوشبو پورے دربار میں پھیل گئی. اب مامون نے پوچھا یہ بال کس کے بال ہیں جن سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا تیرے اور میرے رسول محمد مصطفیٰ کے بال ہیں. میں دارین قربان کر دوں، یہ رسول اللہ کے بال ہیں. پرانے میرے پاس تھے، میں غریب ہو گیا ہوں، یہ بال میں بیچنا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، اس کی قیمت تو مجھے دے دے، بال تو رکھ لے. ٹھیک، بات لمبی ہے لیکن میں نتیجہ دے دینے لگا، یہیں پہ چھوڑ دینے لگا. بال قیمت مجھے دے، بال تو رکھ لے. اس نے کہا اچھا چلے، بات لمبی ہے، میں چھوڑ دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے بال میں رکھ لیتا ہوں، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا ذرا. جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، پوری مطمئن ہو، ہر بندہ بولے گا. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں؟ ایک وزیر نے مشورہ دیا، ایسے کرو امام رضا علیہ السلام کو بلایا جائے. امام رضا بادشاہ کو بلایا جائے، وہ اگر تصدیق کریں گے، وہ بتائیں گے کہ واقعی یہ ان کی جد امجد کے بال ہیں. مولا امام رضا علیہ السلام دربار میں تشریف لائے. پاک امام علیہ السلام کرسی صدارت پہ تشریف فرما. مامون نے یہ بال پیش، مولا یہ بال آئے ہیں دربار میں، یہ بندہ لے کے آیا، یہ کہتا ہے یہ رسول اللہ کے بال ہیں. اچھا جو خوشبو بالوں سے آئی تھی نا، جب امام دربار میں داخل ہوئے وہی خوشبو پھر آئی. ہائے ہائے، جو خوشبو بالوں سے آ رہی تھی جب امام داخل ہوئے وہی خوشبو پھر آئی. اب سامنے ہے، بادشاہ نے پیش کیا، مولا یہ بال ہیں، 7 بال ہیں.
اس بندے کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال، یا مولا آپ یہ تصدیق کیجئے کیا یہ واقعی بال آپ کی جد امجد کے ہیں؟ پاک امام علیہ السلام نے سونگا بھی نہیں، چیک بھی نہیں کیا، آرام سے 3 بال اٹھا کے سائیڈ پہ کیے، 4 بال علیحدہ کیے۔ قاسم صاحب دعا کیجیے گا ذرا۔ اب مولا فرماتے ہیں یہ 4 بال، یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں۔ آئے ہائے، اس نے کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں، یہ تینوں میرے نانا کے نہیں ہے، یہ 4 ہمارے ہیں، یہ 3 ہمارے نانا کے نہیں ہیں۔ اب مامون بادشاہ دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے مولا میں مان جاتا ہوں، لیکن یہ جو جتنے درباری ہیں ان کو کیسے یقین ہو کہ واقعی یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں اور یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں ہیں، یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں۔ امام فرمائے اگر آپ کو تصدیق چاہیے آگ جلائی جائے۔ آئے ہائے، آخری بندے تک سار اٹھانا، آخری بندے تک بولنا میرے ساتھ، آگ جلائی جائے، آگ روشن کی گئی۔ امام پاک علیہ السلام نے وہ جو 3 تھے نا بال، 3 بال آگ کے نزدیک کیے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے، تینوں جل گئے۔ اب امام علیہ السلام نے جب تینوں جل گئے، اب یہ 4 بال اٹھائے، 4 بال اٹھا کے آگ کے نزدیک کیے، جو ہی وہ 4 بال آگ کے نزدیک آئے آگ بجھ گئی۔ آئے ہائے، وہ 4 جب آگ کے نزدیک آئے شاہ جی آگ بجھ گئی۔ مرشد دعا کی جگہ آخری جملہ ہے آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھ گئی مامون نے دیکھ مولا وجہ گیا آگ کیوں بجھی؟ امام دیکھ اب میں تمہیں بتاؤں وہ جو 3 جل گئے تھے وہ میرے نانا کے نہیں تھے، اب یہ جو 4 ہیں جنہوں نے آگ کو گلزار کر دیا یہ میرے نانا کے ہیں، یہ میرے نانا۔ اب مامون دیکھ کے لگا اچھا مولا سمجھ آ گئی، یہ آپ کے نانا کے بال آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں، آپ کے نانا کے بال آگ کو بجھا دیتے ہیں، آگ ان کو نہیں جلاتی۔ امام اس کے چہرے کی طرف دیکھ کہنے لگے اے کمبخت تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، جو یہ ابھی بال تیری سمجھ میں نہیں آ رہے آل کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تیری سمجھ میں رسول کے بال نہیں آ رہے، رسول کی آل کیسے سمجھ میں؟ بس اس سے آگے نہیں۔ پھر کبھی موقع ملا، اب کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا، باقی سبق پھر پڑھیں گے جی۔ اگر دنیا آل کی عزت کو سمجھ آتی آج گلی گلی شہر شہر ہمارا یوں رونا، صف عذاب بچھانا، ہماری عزاداریاں، ہمارا ماتم، ہمارا گریہ یوں نہ ہوتا۔ حد ہوگی، میں دارین قربان کر دوں۔ مدینے سے بندہ گیا خراسان زیارت کرنے کے لیے، جا کے مولا رضا علیہ السلام کا بہت بڑا عالی شان محل دیکھا۔ جو بندے زیارت کر رہے ہیں مالک قبول فرمائیں، جو نہیں جا سکے مالک ان کو لے جائیں، زیارت کا شرف بخشیں۔ بہت بڑا محل ہے میرے پاک امام رضا علیہ السلام کا۔ مدینے کا بندہ جب مشہد گیا مولا کے روضہ اقدس کی نوری محل کی، جب اس نے زیارت کی، بڑے بڑے محل، سونے کے دروازے، سونے کا گنبد، وسیع لنگر کے انتظام، نوکر غلام خدمت کے لیے حاضر، عالی شان محل، بہت بڑا دربار میرے مالک کا۔ خوش ہوا یہ مومن خوش ہوا دیکھ کے، آگے بڑا زیارت اٹھائی، پڑھنے لگا۔ پہلا جملہ پڑھا، اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغربا، اور غریبوں کے غریب امام تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ شاہ جی اتنا کہنا تھا، اس نے فوراً سے کتاب بند کر کے رکھی، جالی پکڑ کے رونے لگا، زور زور سے رو کے لگا مولا آپ کو دنیا غریب الغربا کہتی ہے، آپ تو اتنے امیر ہیں، اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا دربار ہے آپ کا، سونے کے دروازے، سونے کے مینار، سونے کے گنبد، ہر طرح مولا اتنا قیمتی خوبصورت ماحول، دنیا آپ کو غریب۔ مولا اگر غریب دیکھنے ایک دفعہ میرے ساتھ مدینے چل، جنت البقیع میں اپنی دادی زہرا کی قبر دیکھ، اور پھر پتا چلے آپ غریب ہیں یا محمد کی بیٹی زہرا غریب۔ عزاداران امام مظلوم کربلا غریب الغربا کیوں کہتے؟ کسی مجتہد سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جس کی بہن پہاڑوں پہ رول کے مر جائے اسے غریب الغربا۔ پھر میں جملہ کہوں گا، اے مولا امام رضا علیہ السلام کروڑوں درود و سلام ہوں، مولا آپ کی بہن جب دنیا سے پردہ کیا، ایک مومن کے گھر میں، وقت نہیں میں سارا چھوڑ رہا ہوں، ایک مومن کے گھر پہ کفن بھی ملا، غسل بھی ملا، جنازہ بھی عزت کے ساتھ اٹھا، عزت کے ساتھ دفنایا بھی گیا۔ ہائے میں مر جاؤں حسین کی غریب بہنوں کی غربت پر،
سید سجاد مولا اپنی پھوپھیوں کے ساتھ شام کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار، جب واپس آئے تھے نا مدینے میں لوگ پرسہ دینے آتے تھے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آگے مولا کے گلے میں بازو ڈال کے روتے تھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے تھے مولا آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہے، میں نے سارا چھوڑ دیا، مولا اتنا وہ رو رہے ہیں، مولا اتنا آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہے، مولا یہ بتائیے آپ کو زیادہ دکھ کہاں ملے، مولا زیادہ افسوس زیادہ دکھ تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا کربلا کا نام لے کے نہیں روتے تھے، مولا کوفہ کا نام لے کے نہیں روتے تھے، مولا رو رو کے کہتے اے شام اے شام، وہ شام کھا گئی سجاد کو، اتنا کہنا تھا بندے تڑپ کے کہتے تھے مولا کربلا میں آپ کے بابا کو ذبح کیا گیا، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی عسکری کی گردن میں اور تیر پھلا تیر لگ گیا، مولا بابا کو یاد کر کے نہیں روتے، علی اکبر کو یاد کر کے نہیں روتے، علی عسکر کے تیر کو یاد کر کے نہیں روتے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو یاد کر کے نہیں روتے، کتنا ماتم کرے ہم تو پرسے کا حق ادا ہو۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ اب امام رو کے کہتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں بندے شراب پی رہے تھے اور ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، ناچنے والیاں ناچ رہی تھی، اس مردہ اس ماحول میں میری پھوپھی زینب ایک قدم اٹھاتی تھی پھر گر جاتی تھی، پھر اٹھاتی تھی پھر گر جاتی تھی۔ امام رو کے فرماتے ہیں اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے مارتے تھے، میری پھوپھی گرتی تھی، لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے یہ جسے چلنا نہیں آتا یہ حسین کی بہن ہے، اور یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، یہ عباس کی مرشدہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب جنب۔